بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ہومیوپیتھک دوا آئبرس امارا۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 آئبرس امارا تقریباً ہومیوپیتھک میں 150 سال سے استعمال ہو رہی ہے۔ باقاعدہ اپرووڈ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے۔ اس کے پہلے پروور جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیل ہیں۔ انہوں نے 1870 میں اس دوا کو باقاعدہ پروو کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر جار ہیں، JEHN جین، انہوں نے 1956 میں اس کی دوبارہ اپروونگ کری، اور ڈاکٹر سیمول ہنیمین کے باقاعدہ جو کسی دوا کو پروف کرنے کے اصول اور ضوابط ہیں، جو انہوں نے ایک مخصوص پیرامیٹر بنائے ہیں، اس پیرامیٹر پہ چلتے انہوں نے اس کی پروونگ کری۔ اور اس کے باقاعدہ تیسرے جو ہیں وہ پروور ہیں، وہ پروور انسانی لیول پہ تو نہیں ہیں، انہوں نے ایک مینڈک فراک کے اوپر اس کی پروونگ کی تھی۔ ڈاکٹر جیرکوٹ، انہوں نے اس کے اوپر فراک کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے تھے دل سے متعلق۔ میازمیٹک طور پر یہ دوا سورا اور سائیکوٹک ہے اور سفلیٹک ہے۔ کنگڈم اس کا پلانٹ ہے، اس کے بیجوں سے اس کی دوا تیار کی جاتی ہے۔ ہاٹ تھرمل دوا ہے اور ٹیوبرکولر ڈائتھیسس ہے۔ عمومی طور پر اس دوا کا جو مریض ہوتا ہے وہ غلبہ خون والا، اجتماع خون والا ہوتا ہے۔ سورا اور آتشک کے برے اثرات والے اجتماع خون والے جو مریض ہوتے ہیں وہ اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس دوا کے مریض میں انتہا کی کمزوری پائی جاتی ہے، نقاہت پائی جاتی ہے، پورے جسم کی کمزوری جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور خصوصی طور پر جو ہے نچلا حصہ، جسم کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، ٹانگیں جو ہوتی ہیں، اس میں بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ لرزہ اور کپکپاہٹ، راشا کسی کیفیت، یعنی کہ جیسے ٹرملنگ ہوتی ہے، اس طرح کی کیفیت اس مریض میں پائی جاتی ہے، اور اس کو لیٹنا پڑتا ہے جب یہ کپکپاہٹ ہوتی ہے، لرزہ ہوتا ہے، راشا کسی کیفیت ہوتی ہے، تو اسے لیٹنا پڑتا ہے اپنے آپ کو سکون میں لانے کے لیے۔ اور بند کمرے میں وہ پسند نہیں کرتا، کھلی جگہ پہ جہاں تازہ ہوا آ رہی ہو، کھلی ہوا آ رہی ہو، اس کو جو ہے اس میں لیٹنا، آرام کرنا پسند ہوتا ہے۔ اعصابی اکساہٹ، بے چینی، چڑچڑاپن، انگزائٹی، ڈپریشن والی ٹائپ کی کنڈیشن اس دوا میں پائی جاتی ہے۔ صبح نیند سے جب مریض بیدار ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے۔ اس دوا کے مریض میں کسی بھی موضوع کے اوپر بات کی جائے تو یکسوئی نہیں پائی جاتی، بڑا ہی بھلکڑ ہوتا ہے۔ 1 منٹ کی رکھی ہوئی چیز یا 1 منٹ کی بات وہ بھول جاتا ہے، جبکہ اس کو پرانی باتیں سب یاد ہوتی ہیں۔ یہ ذہنی سکون کے لیے، اعصابی سکون کے لیے وہ نشہ آور کوئی بھی چیز استعمال کرتا ہے۔ خوابوں کی زیادتی اور اس کے ساتھ نیند میں خلل کا ہونا۔ اس دوا کے مریض، آئبرس کے مریض کو کھڑے ہونے پر چکر آتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے لیٹنا پڑتا ہے، گلے میں گھٹن کا احساس ہوتا ہے، اور کھلی ہوا میں گہرے گہرے لمبے لمبے سانس لینا کی اس کو خواہش ہوتی ہے۔ انجائنا، دل کا دورہ، دل کا درد، دل میں چبھن والے ڈنگ لگنے کے ایسا درد، تنگ تنفس، دل کی وجہ سے دمہ، کارڈک ایزما، گہرے تازہ ہوا کی سانس لینے کی زبردست خواہش، اور اس میں مریض بڑا بہتر محسوس کرتا ہے۔
سیڑھیاں چڑھنے پر یا تیز چلنے کے اوپر اس کو سانس لینے میں گھٹن کا ہوتی ہے، تنگی تنفس ہوتی ہے اور دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن کی ضرب مریض اپنے ہاتھ پر بھی محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ سیدھا لیٹا ہوا ہو اور اس کو دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہو اور اس کا سینے کے اوپر ہاتھ ہو، دل کے مقررہ جگہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہو اور سکون کے ساتھ لیٹا ہوا ہو اور دل کی دھڑکن تیز ہو، باقاعدہ اسے اپنے ہاتھ کے اوپر دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے، باقاعدہ ضرب محسوس ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن جو ہے وہ 90 سے 100 تک چلی جاتی ہے۔ اس دوا میں مریض کی دل کی دھڑکن 90 سے 100 تک ہوتی ہے اور جو بے قاعدہ ہوتی ہے، یعنی کہ بے قاعدہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے مریض کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، پھر وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت اس کی عدل بدل کر چلتی رہتی ہے۔ سینے پر کھچاؤ والا درد محسوس کرتا ہے، ہلکا ہلکا سا، دھیما دھیما سا سینے کی اگلی جانب اسے درد ہوتا ہے جو بائیں بازو کی اندرونی جانب جو ہوتی ہے اس کو سن کر دیتا ہے۔ اس طرح کا اس کو سینے میں درد ہوتا ہے۔ انجائنا کی کنڈیشن ہے یہ۔ انجائنا میں اگر اس طرح کی علامت کے ساتھ کوئی مریض آئے تو آئبرس کو پہلے یاد رکھیے گا۔ دل کے پٹھوں کی کمزوری، دل کا گٹھیاوی درد اور دل کے گٹھیاوی ورم، اس کے علاوہ بوڑھے افراد کے جو دل کے پٹھے ہوتے ہیں وہ متورم ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے اور کبھی نارمل، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ انفلوئنزا کے بعد ہونے والی قلبی تکالیف، اس میں بھی آئبرس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جذباتی ہونے پر، طیش میں آنے پر یا غصہ آنے پر دل کی دھڑکن کا بے ربط ہو جانا، زیادہ ہو جانا، بہت تیز دل کی دھڑکن ہو جانا، اس طرح کی کیفیت میں آئبرس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ریمیٹک مایوکارڈائٹس میں بھی یعنی کہ قلبی جوڑوں کی تکالیف میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے۔ ٹریکیکارڈیا جیسے میں نے آپ کو بتایا، دل کا تیز ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، دل کا تیز دھڑکنا، اس میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ پھیپھڑوں میں بلغم کی گھڑگھڑاہٹ، روئنگ ساؤنڈ آتا ہے گلے، جب آپ اسٹیتھوسکوپ لگائیں گے تو رورنگ ساؤنڈ آئے گا، گھڑگھڑاہٹ کی آواز آئے گی۔ بلغم لیزدار ہوتا ہے، اس دوا کے مریض کا چپچپا ہوتا ہے، تاردار ہوتا ہے اور گلے میں اور حلق میں اسے گھٹن کا احساس ہوتا ہے اور خشکی ہوتی ہے۔ تنگی تنفس کے ساتھ حلق میں تنگی کا احساس، سانس لینے میں دقت ہوتی ہے اور اس دوا کا مریض کو یہ محسوس ہوتا ہے، یہ فیل کرتا ہے کہ اس کا گلا سکڑ گیا ہے، تنگ ہو گیا، اس کی سانس کی جو نالی ہے وہ تنگ ہو گئی ہے۔ گلے میں، حلق میں اس کو گدگدی کا احساس ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے اس کے گلے میں مٹی، اس کا جو حلق ہے مٹی سے بھر دیا گیا ہے۔ منہ کا ذائقہ اس دوا کے مریض کا کڑوا اور خشک ہوتا ہے اور اس دوا کے مریض کو سفید پخانے، مٹی کے سے پخانے آتے ہیں، جگر کے مقام پر جو ہے اس کو درد محسوس ہوتا ہے، پخانے اس کو پتلے، نرم، ملین ٹائپ کے، لوز موشن ٹائپ کے آتے ہیں۔ اس دوا کے مریض کو کھٹی ڈکاریں بہت زیادہ آتی ہیں، ریا بہت زیادہ اس کے اخراج ہوتے ہیں، پیٹ پھولا رہتا ہے، معدے میں بھاری پن کا احساس ہوتا ہے۔ عمومی طور پر یہ دوا جو ہے مدر ٹنکچر میں بھی استعمال کی جاتی ہے اور لو پوٹنسی میں 3x میں، 6x میں، کچھ کتابوں میں 5x، 1x اور 5x اور کچھ کتابوں میں 3x
6X اور 30 ریکمنڈ کی گئی ہے کہ اچھا کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھا سندھ پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 990۔